بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، اختر فیملی نیوز بائی نیوز کے ساتھ. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج یورپ کے مشہور سیاسی لیڈر اور جانی بچی شخصیت ملک محمد اکمل صاحب اور سیاست پر بڑی گہری نظر رکھنے والے جناب میاں عبدالغفور صاحب موجود ہیں. ان سے ہم آج پاکستان کے موجودہ حالات اور خصوص طور پر مہنگائی کے بارے میں بات کریں گے، آئندہ آنے والے الیکشن کے بارے میں بات کریں گے، اور موجودہ حکومت کس سمت میں جا رہی ہے اس کے بارے میں ان کے تبصرے اور ان کی معلومات سے آپ کو آگاہ کریں گے. تو میرے ساتھ آج ہیں ملک محمد اکمل صاحب اور میاں عبدالغفور صاحب. ملک صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں میں. آپ یہ بتائیں کہ جو موجودہ مہنگائی آئی ہے اس سے عوام بلبلا اٹھی ہے اور یقیناً وہ موجودہ حکومت کی پالیسی سے نالا ہے. آپ اب کس طرح دیکھتے ہیں کہ آئندہ آپ کی پالیٹکس کا اور عوام کا رد عمل کیا ہوگا اور پاکستان کے لیے آئندہ کس طرح کے حالات پیدا ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیالی صاحب بہت بہت شکریہ. مہنگائی کا مسئلہ، مہنگائی کی آپ نے بات کی ہے. مہنگائی تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہے، اور مجھے کسی وقت دکھ ہوتا ہے جب ایک تو رات کو آپ تیل مہنگا کرتے ہیں 6 روپے 7 روپے 5 روپے، پھر بجلی مہنگی کرتے ہیں 3 دن پہلے کرتے ہیں، پھر 3 دن کے بعد پھر 2-4، کوئی آپ کا پیریڈ نہیں، کوئی ٹائم نہیں، کوئی سسٹم نہیں. تو آپ یہ سب کچھ کرتے مہنگائی اور غریب آدمی کو نقصان چاہتے ہیں. اور دوسرا آپ کے جو لوگ اس کے دفاع میں آ جاتے ہیں اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے. پاکستان میں جو ایک عام آدمی اس کی زیادہ سے زیادہ 20,000 سے 25,000 روپے انکم ہے. تو جب 20,000 اور 25,000 ایک آدمی کی انکم ہے تو اس کے 2-3 بچے ہیں تو وہ کس طرح گزارا کرے گا؟ وہ بجلی کا بل دے گا، وہ پانی کا استعمال کرے گا، وہ گیس کا بل دے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کھائے گا کہاں سے، کھائے گا کیسے کرے گا؟ میاں صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان میں کیا ایک یہی وجہ ہے کہ وہاں آمدن کم ہے اور یہ مہنگائی زیادہ محسوس ہوتی ہے، یا حکومت کی نااہلی ہے، یا ہمارے معاشرے میں جو کرپشن کا ناسور پل چکا ہے اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو سیالوی صاحب کہ میں سیاسی، آپ نے کہا کہ میاں صاحب بڑے سیاسی ہیں، یہ پر کون، میں سیاسی تو اتنا نہیں ہوں، لیکن آپ قائق کے مطابق قائق جو ہیں ادھر ہیں یا پاکستان میں ہیں یا جدھر بھی، ان سے میں نظر ثانی کرتا ہوں جب تے مجھے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کتنی ہے اور کیسے لوگ یہ گزارا کر رہے ہیں. کہ ہم جب جاتے ہیں وہاں پاکستان میں بھی ایسے سیاحت پوش آدمی ہیں جنہیں کبھی کوئی کسی قسم کا کوئی آپ سے کچھ سوال یا کوئی چیز مطلب ایک عرض کرنے کے مطابق یا کوئی ہیلپ لینے کے مطابق بہت کم ملتے تھے. اب ایسے حالات ہو گئے کہ ایسے سیاحت پوش ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ میرا مطلب ہے سامنے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ کتنے مرتبہ حکومت کیا کر رہی ہے اور یہ بیچارے کیسا زندگی گزار رہے ہیں. ہم میرے خیال میں کہ 2-4 گھنٹے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنا ایڈریس تبدیل کرنا تھا تو میں اپنی جو ادھر ویزا دیتے ہیں نا، ڈپارٹمنٹ ہے جو ویزے والا، ادھر گیا، ادھر جا کے انہوں نے ایڈریس دینا ہوتا ہے کہ میں نیا ایڈریس پہ جا رہا ہوں، ادھر میرا ایڈریس یہ تبدیل کر دوں. میرے خیال میں میرا مطلب جو ٹائم ہے اسی ٹائم کے مطابق ان کے 2 منٹ نہیں لگے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم پیچھے ہو جائے یا دوسرا ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے. اس کی پاری جہاں وہاں جو چلتا ہے، جو پاکستان میں چلتا ہے، اور پیسے دو کام کرو، نہیں دینا چلو پیچھے چلے جاؤ، 2 دن ادھر ہو جاؤ، 10 دن ادھر ہو جاؤ. ذلیل خراب، رونے کو دل کر چاہتا ہے، یقین کرو اتنا رونے کو دل چاہتا ہے. ہماری وہ مادر زمین ہے، ہمارا پیار اس سے ہے، ہم پیدا ادھر ہوئے ہیں، ہم نے جوانی ادھر لے کے مطلب ہم جوان ہوئے ہیں، ہمیں محبت بہت ہے، اتنے پیار ہے، رہنے کو جی کرتا ہے. جب یہ مصیبتیں پریشانی ادھر سے دیکھتے ہیں پھر بھاگنے کو واپس جی کرتا ہے. آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے نشاندہی یہ کی ہے کہ ہمارا معاشرہ اس قدر نیچے گر چکا ہے کہ ہمیں اپنے اس معاشرتی اقدار کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ کون ٹھیک کرے گا یہ تو میر صاحب. اب یہ ہے کہ جس طرح کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے، انکم نہیں ہے.
اب اس کا ریئیکشن جو ہے، آپ چونکہ ایک پارٹی سے وابستہ بھی ہیں اور آپ کی پارٹی پالیسی بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو آپ اس کو سیاسی طور پر اس مہنگائی کے توڑ کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنی پارٹی سے کیا توقع رکھتے ہیں جس سے کہ اس مہنگائی پر کنٹرول کیا جا سکے؟ دیکھو میری پارٹی کی اس وقت حکومت تو نہیں ہے، وہ صوبہ سندھ میں ہے، لیکن بطور اپوزیشن وہ اپنا کردار ادا کر سکتے وہ ہیں۔ جو مسئلے جو پنجاب جو صوبے نے اپنا کرنا ہوتا ہے، جیسے پنجاب ہے جیسے دوسرے، وہ صوبے نے جو کام کرنا تو بڑی اچھی طرح سے صوبے کا کام سندھ میں ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری، اگر جب تک یہ حکومت اور ایک اوپر ایک دفعہ یہ نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا، تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھو امریکہ کیسے جا رہا ہے، یو کے کیسے جا رہا ہے، ان کی پالیسی یہ ہے۔ پھر کل مزے کی بات ہے ریاست مدینہ پھر ساتھ ہی موضع تک کی بھی بات کرتے ہیں، مطلب کہ اسلام کے بالکل اینٹی بھی جا کے بات کر جاتے ہیں اور اسلام کی بات بھی کر جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ لوگ بیچارے تو اس دفعہ اتنے پوزیشن میں ہے، اس وقت اتنی پوزیشن میں ہے کہ وہ صبح اگر کھا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رات کے ہم کس طرح کھائیں گے۔ میرا کوشچن یہ وہی ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ پی ڈی ایم میں اور آپ کی پارٹی بھی شامل ہے، یہ اب وہ مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل رہے ہیں، یہ کس حد تک حکومت پر انداز؟ دیکھو جی، جب اگر تو یہ طریقہ جو چل رہا ہے، پتہ نہیں جس طریقے کوئی ان کی پلاننگ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 3 سال میں 3 وزیر خزانہ چینج ہو گئے، وزیر خزانہ چینج ہو گئے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے کام یہ ادھر کرو پولیس ہر محکمے کو انہوں نے چینج کر کے دیکھ لیا، مگر ان کی دال نہیں ڈر رہی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کو، عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کو گھر جانے پڑے گا۔ جھوٹی باتیں اور تقریروں سے کچھ نہیں بنتا۔ آپ جب دیکھا کہ جب ان کی حکومت آنے والی تھی تو وہ مراد سے سب کیا کہتے تھے، ہم اتنے ارب لائیں گے، اتنے IMF کے منہ پہ ماریں گے، اتنے سے اپنے ملک سے آئیں گے، ہم عیاشی کریں گے، اور دیکھنا لوگ باہر سے ہمارے ملک میں آئیں گے اور اپنی نوکری کرنے کے لیے آئیں گے، وہ اپنے ہمارے ویزے کے لیے بڑی بڑی پیمنٹیں کریں گے اور پاکستان آئیں گے۔ اب ہم نے کسی نے کیا جانا ہے، پاکستان میں لوگوں کی یہ پوزیشن ہے کہ غریب آدمی کا وہ حال ہے، غریب آدمی جو ایک متوسط طبقہ کا آدمی بھی تھا نا، جو کہ باعزت طریقے سے اپنی شان سے چل رہا تھا، یقین جانو اب وہ بھی اس غریب سے بھی نیچے چلا گیا۔ اچھا فرض کرو جس طرح کہ پی ڈی ایم اپوزیشن حکومت کے خلاف سڑکوں پر آ گئی ہے، ایسے حالات ہوتے ہیں کیونکہ موجودہ حکومت کی اکثریت تو ہے نہیں ہے، ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اپوزیشن کی حکومت آ جاتی ہے، تو کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ اس مہنگائی میں قابو پا لے؟ دیکھو جی، آگے بھی آپ نے دیکھا ہے، آپ نے پیپل پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں، آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ میں ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بات کروں گا کہ آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ 71 کے وار کے بعد جب ملک 2 لخت ہو گیا تھا تو پاکستان کی کیا پالیسی تھی؟ اس وقت تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھاگے، 93,000 ہمارے قیدی ہو گئے تھے، ہمارا کچھ زمین انڈیا نے لے لی تھی، پھر ہم نے وہ زمین بھی لی، وہ قیدی بھی واپس آئے، اور ہم نے ایسا طریقہ اپنایا، پاکستانیوں کا پاسپورٹ عام کیا، اور آج جو بادشاہ بنے پھرتے ہیں، جن کے سر پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ووٹ دیں گے، یہ جب پتہ لگ جائے گا، آپ بیرون ملک کہتے ہیں کہ صرف ووٹ کیا، وہ لیکن صاحب ہم لوگ بھی ادھر بیٹھے ہوئے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کتنے ووٹ ہیں، وہ ان لوگوں کے بھی رشتہ دار پاکستان میں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ملک میں کیسے حال چل رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ نے 2008 سے 13 تک حکومت دیکھی آپ نے، اس وقت بھی بحران آیا تھا تیل کا، تو تیل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 148 روپے بیرل لے کر 110 روپے پہ تیل دیتی تھی، اب یہ 82 پہ بیرل لے کے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بھی دے رہے ہیں، مگر ان کی پالیسیاں نہیں ہیں۔ آیا اس وقت پاکستان کی پوزیشن کیا تھی، اس وقت پاکستان کے حالات کیا تھے، کیا ہم نے جگہ تیل بڑھ گیا تھا تو پاکستان پیپل پارٹی نے عوام کی جو ہمارے ملازمین تھے یا تنخواہ دار طبقہ تھا یا پینشن اور تھے، ان کی ڈبل پینشن کر دی تھی، ڈبل سے ٹرپل تک چلے گئے، لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا، لوگ ٹھیک ہے آپ مہنگائی ہے آپ یہ لے، ٹھیک ہے ہماری الیکٹریسٹی کو ہم کچھ طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکے، لیکن وہی الیکٹریسٹی
جو پاور پلانٹ ہم نے لیے تھے اس وقت 4 روپے یا 5 روپے میں ہم دیتے تھے، اب یہ 24-27 انہیں پاور پلانٹ سے دے رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جی مہنگائی یا مشکل پچھلے لوگ چھوڑ گئے. ان لوگوں کو حکومت چھوڑنی پڑے گی، ملک سے جانا پڑے گا. یہ اس قابل نہیں ہے، یہ ملک کو نہیں چلا سکتے. صرف بڑکے مارنے سے یا بامبا کرنے سے ملک نہیں چلتے. آپ نے چائنا کو ناراض کر دیا ہوا ہے، آپ نے امریکہ کو ناراض کر دیا ہوا ہے، آپ نے سعودی عربیہ کو، آپ نے سب لوگوں کو ناراض کیا. کبھی آپ ان کو ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے محال ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی بھی دنیا میں اس پہ پسند نہیں کر رہا. آپ نے کشمیر پولیس ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، ملک کے انتظامی معاملات ٹھیک نہیں ہے. اب اگر ڈیموکریسی کی یہ ہوتا ہے جب حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں، یا تو مارشل لا لگ جائے یا پھر آپ کا کیا خیال ہے کون سا طریقہ ہماری پارٹیوں کو اور ہماری عوام کو استعمال کرنا چاہیے جس سے یہ جمہوریت بھی چلتی رہے اور ملک کا سسٹم بھی چلتا رہے؟ اللہ تعالیٰ نے کو نیک کرے، سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کے ہم سب کو توفیق دے. لیکن کہ ہمارا ایمان، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان سلامتی پر ہونا چاہیے اور خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے. سارا یہی میری دعا ہے کہ اللہ میاں صاحب ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صاحب میرا آپ سے یہی سوال ہے، کیا اس تمام برہانی کیفیت سے نکلنے کے لیے کیا اس کا علاج پوری الیکشن ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور طریقہ ہے؟ اس کا جی جو یہ طریقہ کار کر رہے ہیں نا، دیکھو اس وقت ملک کے حالات بہت خراب ہیں. آپ نے دیکھا کہ کبھی یہ اسلامی جماعتوں کے ساتھ یا طریقہ طالبان والے کے ساتھ یہ اپنے تعلقات جیسے بڑھاتے ہیں ایسے کر دیں گے کہ کہتے ہیں جی اب پوری زندگی کوئی دوسرا ملک ہے وہ بن گئے. پھر وہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے. ہم اگر طریقے سے چلے تو ہمیں خداوند تعالیٰ کی اگر ہم پہ کرم ہو تو ہمیں کسی سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بالکل نہیں ان چیزوں پہ سے گھبرانا چاہیے. یہ نہیں کہ جیسے عمران خان کہتا ہے گھبرانا نہیں، ہم اس گھبرانے کی طرح میں گھبرانا نہیں کہہ رہا. یہ ہمیں دوسرے میں طریقہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو محنت کرنی ہوگی. مارشل لا کے تو میں بالکل خلاف ہوں. مارشل لا کو تو ہم بالکل پسند نہیں کرتے. مارشل لا ہم نے بہت دیکھے ہیں. یہ مارشل لاؤں کی وجہ سے تو ہمارے ملک کا یہ حال ہوا ہے. اگر یہ آپ سیاسی جو لوگوں کو دیکھو نا، یہ ہے ان کے پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی ہے. یہ ابھی پیچھے آپ کو پتا ہے ISI کا یہ فوج کی جو تبادلے تھے، دیکھ کتنا ملک میں ایجان پیدا ہوا ہے. کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کوئی اچھے طریقے سے اس کو کلیئر کر سکے. مگر یہ عوام میں یہ بڑھتے ہیں ایک چیز، اوپر سے مہنگائی، اوپر سے دوسرے کا پھر ان کی اپنی ذاتی ایسی باتیں. ملک تب کامیاب ہوگا بہترین اچھے الیکشن ہوں. یہ جو مشین ہے، یہ ڈرامہ بازی جو کر رہے ہیں مشین ہے اللہ کرے، یہ سب ڈرامہ بازی ہے، یہ کچھ نہیں ہے. ہمارے لوگ اس سب کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. نگرانی ٹھیک کریں، الیکشن کمیشن اپنا کام ٹھیک کریں، جو ادارے ہیں اپنا کام ٹھیک کریں، الیکشن بہترین ہوں گے. صحیح الیکشن کریں گے تو بہترین حکومت آئے گی اور ملک ترقی کرے گا. ان کے ہوتے ہیں ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ ایک جڑی بات وہ صرف پاکستان کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ صرف پاکستانی اس کو ہم ووٹ کاٹ دیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا طریقہ اپنایا جائے گی کہ وہ صرف پاکستانی، تاکہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر سکیں؟ دیکھو صحیح طریقہ یہی ہے، پارلیمنٹ میں وہ بل لے کر جائے. پاکستان کی ایک پارلیمنٹ ہے، دنیا ساری کی پارلیمنٹ، وہ جو دنیا پوری جو کام کرتی ہے اپنے پارلیمنٹوں کے ذریعے کرتے ہیں. ان کو چاہیے پارلیمنٹ میں جو اچھی چیزیں وہ لے کے جائیں، جس طرح وہ طریقہ جو قانون بناتے ہیں وہ ہم اس کو فالو کریں گے. یہ بالکل جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ایک ہوا بنائی ہوئی ہے کہ یورپ میں یا دنیا میں باہر کے ممالک میں ہمارے بابا کو ہم لوگ بھی تو رہتے ہیں. ہم لوگ 30 سال سے رہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون اچھا ہے کون برا ہے. ہم جب پاکستان جاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کا حال دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون اچھا ہے کون برا ہے، ان کے حالات کیسے ہیں. ہمیں جب صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں مر گئے یا فلاں کو فلاں تکلیف ہے. اس کا ہم سارا ہم خود تو ادھر ہیں لیکن ہمارے دل پاکستان میں ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں. ہمیں جو ہم نے آخر مرنا ہے تو پاکستان ہی جانا ہے. لیکن ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ سارے ووٹ ان کے ہیں. نہیں، اب اس وقت بھی آپ اگر شروع سے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے پورے یورپ میں اور پوری دنیا میں. اور اب کوشچن الیکشن کے حوالے سے جو آج کل ایک تجویز چل رہی ہے پاکستان میں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہر ملک سے ایک نمائندہ وہاں ہے کہ ہی اوورسیز پاکستانی منتخب کریں
اور وہ اسمبلی میں جا یہ کے بڑی کہ یہ اسمبلی کی سیٹیں مفت سے کر دی جائیں، مثلا یو کے کی، یورپ کی، امریکہ کی، سعودیہ کی، جس میں بعض سیاسی پارٹیاں اس کے حق میں ہیں. آپ بطور اوورسیز پاکستانی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم آپ سامنے ہماری نزدیک کے لیے زیادہ اچھا رہے گا یا کہ یہ پہلے کی طرح ہو؟ پہلے دیکھو جی، یہ بھی ہو جائے کوئی قانون ہو، قانون ہماری پارلیمنٹ میں بننا چاہیے. جو ہماری پارلیمنٹ قانون بنائے سارے متفقہ طور پر ہم اس کے ساتھ ہیں. آپ سے یہ ہے کہ اگر فرض کرے کوئی بھی پارلیمنٹ، جیسا ملک صاحب نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کوئی قانون بنا دیتی ہے، اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق مل جاتا ہے، آپ بطور اوورسیز پاکستانی، کیونکہ آپ کا حلقہ ہے بھی بہت بڑا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام اوورسیز پاکستانی اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کریں گے؟ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ آپ دیکھو ظاہر بوتھ بھی بنانے آپ نے، تو وہ صرف امبیسی ہوتی ہیں. امبیسی میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں 10 سے 15% ووٹ زیادہ سے زیادہ پول ہوگا. اللہ میاں کرم کرے، یہ اللہ آپ کو مدد کرے ہماری. پاکستان کے عوام کی جو صحیح صورتحال ہے، جس میں کچھ بھی دھوکہ مکر فریب نہیں ہے، ان کے جذبات اور احساسات کے الفاظ جو آپ نے سنے ہیں وہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے پرابلم یہ ہے کہ ہماری قوم جب تک خود باشعور نہیں ہوئے گی، ہر فرد اپنا قومی فرض ادا نہیں کرے گا، اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم اوپر سسٹم چینج کرتے رہے، کچھ کرتے رہے، جب تک ہمارے عوام خود سمجھدار نہیں ہوں گے، اپنی نفع نقصان سوچیں گے، اپنے ملک کے لیے نہیں سوچیں گے، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اپنے نمائندے لانے کے لیے سمجھ بوجھ کا استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی قومی اس اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے کشمیر جیسے مسئلے پر جب بھی ہو اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جب تک ہمارے اندر اتفاق نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا، ہماری سوچ نہیں بدلے گی، اس وقت تک ملک میں کوئی ترقی نہیں ہوگی. خواہ ہم حکومتیں تبدیل کرتے رہیں، خواہ ہم اپنی حکومتیں بناتے رہیں، خواہ نئی حکومتیں آتی رہیں، خواہ باہر سے امپورٹر بندے آ جائیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے، اپنے جذبات کا اظہار کرے، اپنے ملک کے لیے خود اپنی سوچ اپنائے، اور اس میں کسی قسم کی اقربا پروری، سیاسی وابستگی نہ ہو، بلکہ اس کی سوچ صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہو. تو آج کی محفل کا یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں، اور میں خاص طور ملک صاحب کا، میاں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین کرام، اگر آپ بھی کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو یوں خبریں کا گراؤنڈ حاضر ہے. اختر سیلوی، اینٹورپ، بیلجیم.